بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة الأسلمي حمزة الأسلمي كان يصوم في السفر وكان كثير الصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں اور اس کی رحمتیں ہم پر بے تحاشا برس رہی ہیں. اب یہ ہمارے ظرف پر ہے کہ ہم اس کی رحمتوں سے کتنا سمیٹ رہے ہیں. بہرحال یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں اور ہر عاقل بالغ مسلمان پر رکھنا فرض ہے. لیکن کچھ استثنائی شکلیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ آدمی نہیں رکھ سکتا، قضا کر لے. جیسے کوئی شخص سفر پر ہے تو سفر کی وجہ سے اس کے لیے رخصت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفرین. اب اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں وہ اس کی قضا کر لے. اس سے پتہ چلا کہ سفر لیکن 5 کلومیٹر والا سفر نہیں، وہ سفر جس میں قصر کی اجازت ہے. اور عرف عام میں راجح قول کے مطابق قصر تقریباً 80 کلومیٹر پر 48 میل 77-78 کلومیٹر ہو جاتا ہے. حساب کرنے سے 80 کلومیٹر پکڑیے، 80 کلومیٹر کا سفر ہے اور وہاں آپ جاتے نہیں. جیسے آج کل وسائل ہیں، لوگ سروس کرنے کے لیے 100 کلومیٹر ڈیلی آتے جاتے ہیں. صبح ٹرین سے نکل گئے اور یہاں پتہ چلا کہ جو ہے ناندیڑ سے اورنگ آباد سفر کر رہے ہیں، سروس کرتے ہیں. اورنگ آباد سے ناندیڑ سروس کر رہے ہیں، 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ لگتا ہے. صبح گئے 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ رات میں لوٹ کر آئے. تو اب اس میں قصر نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو اب ڈیلی کا معمول ہو گیا. اب یہ سفر کہاں رہ گیا آپ کا؟ ناسک سے بمبئی، بمبئی سے ناسک، بمبئی سے پونا، پونا سے بمبئی، ڈیلی سفر ہو گیا. لوگ فلائٹ سے بمبئی اور دلی ڈیلی سروس کرتے ہیں. تو اب جب روزانہ کا معمول ہو گیا وہ سفر نہیں رہا. اسی لیے قول یہ ہے کہ اس میں کسی مسافت کی حد بندی نہیں کی جائے گی. وہ جو سفر لگے، آپ روزانہ نہ جاتے ہوں، اس کے لیے تیاری کر کے جا رہے ہوں، اہتمام کر کے جا رہے ہوں. تو اسی لیے کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر 13 میل ہے 19 کلومیٹر تو بھی سفر مسلم شریف کی روایت کی بموجب. لیکن مشہور یہ ہے کہ 80 کلومیٹر کا اگر سفر ہے، عام طور پہ وہاں آتے جاتے نہیں تھے آپ، تو اس پر قصر ہے. تو جس سفر میں قصر ہے اس میں روزہ افطار کر سکتے ہیں اور اگلے دنوں میں اس کی قضا کر لیں. ایسے ہی کوئی بیمار ہے اور اس کی بیماری شدید تر ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا. اگر وہ رکھتا ہے تو بیماری بڑھ جائے گی، کیونکہ اثناء روزہ یا روزے کے وقت میں اسے دوا کھانا ہے. تو جو ہے وہ بیمار بھی روزہ قضا کرے گا، روزہ توڑ دے گا، اگلے دنوں میں قضا کرے گا. ایسے ہی کوئی حاملہ اور مرضعہ ہے، کوئی خاتون حمل سے ہے، اس کو اندیشہ یہ ہے اور اس نے ڈاکٹروں کو چیک کروایا. دیندار ڈاکٹر اس کے لیے ضروری ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہو، شریعت کا علم ہو. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس خاتون نے روزہ رکھا تو اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے،
اور اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ کی رخصت ہے کہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کرے. ایسے ہی کوئی دودھ پلانے والی خاتون بچے کو دودھ پلاتی ہے، اب دودھ پلانے کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ وہ کمزور ہو جائے گی، بیماری لاحق ہو سکتی ہے، یا روزہ رہے گی تو دودھ زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ کھاتی پیتی رہتی ہے، دودھ بنتا رہتا ہے، اور جب روزہ رہے گی تو دودھ نہیں بنے گا، بچے کو نقصان ہوگا. تو اس صورت میں حاملہ اور مرضعہ کے لیے بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ جو ہے روزہ کی رخصت ہے، بعد میں قضا کر لے. ایسے ہی کوئی جو ہے میت کسی کی وفات ہو گئی اور اس کے ذمے فرض روزے تھے، تو جب وارث اس کے مال کا ذمہ دار ہوا تو اس کے روزوں کا بھی اس کو ذمہ دار ہونا چاہیے. گرچہ بعض ائمہ نے مخالفت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ نہیں، اس کا وارث اس کی طرف سے روزہ نہ رکھے، فدیہ دے دے، لیکن صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ اس کے وارث کو اس کی طرف سے روزہ رکھنا چاہیے. اس کے وارث کو اس کی طرف سے روزہ رکھنا چاہیے. ایسے ہی نظر کا روزہ ہے، کسی نے نظر مانی تھی اور اس کی وفات ہو گئی، جیسے خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے کہا ان امی ماتت وعلیہا صوم نظر افاصوم عنہا، میری ماں کا انتقال ہو گیا اور ان کے اوپر نظر کے روزے تھے، وہ نہیں رکھ سکیں، وفات ہو گئی، کیا میں ان کی جانب سے روزہ رکھوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، اگر ان کے اوپر قرض ہو اور وہ مر گئی ہیں تو کیا ان کی طرف سے قرض چکائی جائے گی کہ نہیں؟ کہا ادا کی جائے گی. تو کہا یہ نظر کا روزہ بھی اللہ کا قرض ہے سمجھو، لہٰذا وہ روزے رکھے جائیں گے. اور یہ کہ یہ جو روزے نہیں رکھ سکے ہیں ان کی قضا فی الفور بھی کر سکتے ہیں اور دیر سے بھی کر سکتے ہیں. فی الفور یعنی صحت بحال ہو گئی، شوال میں رکھ لیا، سفر ختم ہو گیا، شوال میں رکھ لیا، یا اور بھی جو شکلیں میں نے ابھی بتائیں شوال میں رکھ لیا، اور چاہیں تو شعبان تک بھی رکھ سکتے ہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ذمے جو ہے وہ روزے کی قضا ہوتی، لیکن مجھے طاقت نہیں ہوتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آپ کے معمولات کی وجہ سے موقع نہیں ملتا، یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ آ جاتا. اس سے پتہ چلا اگر تاخیر سے ہوا تو کر سکتے. ایسے ہی قضا 10 روزے ہیں، چاہے تو آدمی تسلسل کے ساتھ سب رکھ لے اور چاہے تو 2-2 4-4 کر کے رکھ لے، گنجائش ہے. بہرحال یہ 2-4 مسائل تھے جو قضا سے متعلق تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صوم کو اس کے وقت پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بلا وجہ اگر بغیر کسی عذر کے اگر کوئی روزہ توڑ دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی بھر اگر وہ روزہ رکھے تو اس روزے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. اسی حدیث سے لوگوں نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ اگر بلا عذر کسی نے روزہ توڑ دیا ہے تو اس کی قضا نہیں ہے. البتہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے جان بوجھ کر مجامعت کر لی ہے تو اس کا حکم میں نے بتایا ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، اس پر ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر بغیر کسی عذر کے روزہ توڑ دیا ہے تو بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کی قضا نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اس کی قضا کر لے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے. قضا بھی کر لے اور توبہ و استغفار بھی کرے، اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس کو بخش دے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو مسائل تھے ان کو جاننے کی اور ضرورت پڑے تو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.